نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نویں ویڈیو ہے اور پچھلی ویڈیو سے انشاءاللہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ نبوت کا جب 7واں سال شروع ہوا تو قریش نے، مکہ والوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام مان نہیں رہے اور تبلیغ میں لگے پڑے ہیں اور لوگ تھوڑے تھوڑے ہو کر لیکن مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپس میں ملے وہ سب اور ان سب نے یہ اعلان کر دیا کہ اب نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اعلانیہ قتل کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور کہا کہ بھتیجے کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو ان کو بچاؤ، اپنے شعب میں لے کے چلو۔ شعب ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ تو نبی علیہ السلام کو سب لوگ وہاں لے گئے اور پورا بنو عبد المطلب بنو ہاشم وہاں چلا گیا سوائے ابو لہب کے۔ تو ان سب لوگوں نے جب دیکھا کفار نے کہ یہ سب لوگ جو ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور بنو ہاشم بنو عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہیں، تو ان سب نے مل کر ایک معاہدہ لکھا، سب نے اپنے دستخط کیے کہ ہم جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کو کچھ دیں گے، نہ ان سے خریدیں گے، نہ ان کو کچھ بیچیں گے، نہ ان سے نکاح مناکحت وغیرہ کچھ کریں گے۔ چنانچہ سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں مکے میں کوئی بھی چیز لائی جاتی، تجارت کرنے کے لیے لاتے تو ان لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے مکے والے خود خرید لیتے اور ان کو کچھ نہ بیچتے۔ تو یہاں یہ لوگ رہتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا۔ حضرت سیدنا ابو طالب کی یہ عادت تھی کہ نبی علیہ السلام جب رات میں سو جاتے تھے تو نبی علیہ السلام کی جگہ تبدیل فرما دیا کرتے تھے، ان کو اٹھا کر اپنے کسی بھائی، اپنے کسی بھتیجے، اپنے کسی بیٹے کی جگہ پر سلاتے اور بیٹے کو کہتے ان کی جگہ پر سو۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت اور ان کی جان کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، یہ لوگ بڑی تنگی میں، پریشانی میں اس گھاٹی میں وقت گزارتے رہے۔ اس گھاٹی کا نام تھا شیب ابی طالب، مشہور ہے یہ شیب ابی طالب۔ تو یہاں پر یہ لوگ رہتے رہے یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ نبوت کا 10واں سال شروع ہوا اور اس سال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ جو معاہدہ کافروں نے کیا تھا آپ کے خلاف، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ہر چیز کو دیمک کھا چکی ہے۔ وہ خانہ کعبہ پر انہوں نے لٹکا دیا تھا وہ معاہدہ کہ جو تاکہ یاد رہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی، وہاں سے کافی دور تھے، انہوں نے اپنے چچا کو بتایا ابو طالب کو کہ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے، آپ ان کو جا کر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا سب کچھ دیمک چاٹ چکی ہے۔ تو حضرت ابو طالب ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جو معاہدہ تم نے ہمارے خلاف کر کے کعبہ پہ لٹکایا ہے، اس میں اللہ کے نام کے سوا سب کچھ دیمک چاٹ چکی ہے۔ تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ، تم تو بہت دور ہو۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم دیکھو، اس کو چیک کرو، اگر واقعی ایسا ہے جیسے میرے بھتیجے نے بتایا تو تم یہ معاہدہ تم ہمارے خلاف جو تم نے بائیکاٹ کیا ہوا یہ ختم کرنا پڑے گا، اور اگر یہ اطلاع جھوٹی ہوئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو کافر اس بات پر راضی ہو گئے، معاہدہ ہو گیا کہ ہاں ایسا کر لیں۔ چنانچہ سب کی موجودگی میں خانہ کعبہ سے وہ معاہدہ اتارا اور اس کو کھولا گیا تو در حقیقت ویسا ہی تھا جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا ہر چیز جو ہے وہ مٹ چکی تھی۔ چنانچہ بحث و مباحثے کے بعد بالآخر اس معاہدے کو توڑ دیا گیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ 3 سال وہاں رہنے کے بعد 10ویں سال نبوت کے یہ لوگ وہاں سے باہر نکلے۔ نبوت کا 10واں سال وہ ہے جس کو تاریخ میں عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم، غموں کا سال۔ نبی علیہ السلام پر اس سال میں 3 غم ایسے واقع ہوئے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس سال کو غموں کا سال قرار دیا۔ ماہ رمضان جب آیا تو اس سال سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ بیمار رہنے کے بعد یہ کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ حضور کو شدید دکھ تھا کیونکہ تقریباً 42 سال سے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ والدہ اور دادا کے انتقال کے بعد یہی وہ ہستی تھیں جنہوں نے ان کی پرورش کی اور ہر طریقے سے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ شدید حضور کو دکھ تھا۔ یہ دکھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو ان کے دکھ پر اور زیادہ دکھ ہوا۔ ایک تو پہلے ہی دکھ تھا، اس پر مزید نبی علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ جو ہے اتنی رفیق، اتنی عرصے سے جو ساتھ ہی 25 سال کا ان کا ساتھ تھا، حضور کی ساری اولاد انہی سے تھی اور داغِ مفارقت دے گئیں۔ اچھا، کافروں کو جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے تو اور زیادہ دلیر ہو گئے، مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو اور تکلیفیں پہنچانے لگے۔ واقعات، تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے کہ مسلمانوں کو تو تکلیف پہنچاتے ہی تھے، وہ لوگ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک دن حرم میں عبادت کر رہے تھے، کسی کافر نے، عقبہ بن ابی محیط نے جو ہے ایک اونٹ کی اوجھڑی
جس میں غلاظت ہوتی ہے وہ لا کے نبی علیہ السلام کی گردن پہ ڈال دی جب نبی علیہ السلام سجدے میں گئے. بھاری اتنی تھی نبی علیہ السلام نہیں اٹھ پا رہے تھے. کسی نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی, وہ دوڑی ہوئی بھاگتی ہوئی آئیں اور اس غلاظت کو, اس اوجھڑی کو ہٹایا تو نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز پوری کی. حضرت فاطمہ نے ان کو برا بھلا کہا. پھر ایک دن ہوا ایسا کہ ابو جہل وہ ایک چادر لے کے نبی علیہ السلام کی طرف بڑھا, حضور عبادت کر رہے تھے, چادر لے کے بڑھا, ارادہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا گلا گھونٹ دوں گا میں, لیکن قریب پہنچا تو وہاں سے ڈر کے بھاگ کر آ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ میں جب وہاں پہنچا میں نے ایک بہت بڑا اونٹ دیکھا, ایسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن وہ اپنا منہ کھول کے میری طرف آ رہا تھا, اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا لیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل امین علیہ السلام تھے, اور اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو اس کو پکڑ لیتے. پھر اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک دن نبی علیہ السلام حرم میں عبادت کر رہے تھے. اسی عقبہ بن ابی محیط نے جا کر نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈالی اور گلا گھونٹنے لگا. نبی علیہ السلام کا دم رکنے لگا تو کسی نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اطلاع دی, تو وہ بھاگتے ہوئے آئے, ان سب لوگوں کو دھکا دے کے ہٹایا, نبی علیہ السلام کو بچایا. اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے ماننا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے, میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. بہرحال یہ واقعات وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کی, اور بھی واقعات تھے, اور باقی مسلمانوں کا تو عالم ہی الگ تھا. جہاں موقع ملتا کافر ان کو تنگ کرتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان واقعات سے تنگ آ کر نبوت کے 10ویں سال سوچا کہ طائف ایک شہر تھا, بڑا خوبصورت اور وادی تھی, پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا شہر تھا, تو وہاں جایا جائے, اور وہاں کے لوگ بڑے مالدار تھے, اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں سپورٹ ملے گی, اسلام کی مدد ہوگی. نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور ان کو لے کر طائف کا سفر کیا. وہاں جا کے ان کے سرداروں کی ایک بیٹھک ہوتی تھی, دربار لگتا تھا, وہاں گئے اور ان کو دعوت اسلام پیش کی. لیکن بجائے ان کے کہ وہ اسلام لاتے, انہوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور یہ سب کہنے کے بعد, برا بھلا کہنے کے بعد ان کو دربار سے نکلنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہمارے شہر سے چلے جائیں. اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے اوباش اور شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, کہا کہ پتھر برساؤ ان پر. تو وہ لوگ لائن بنا کر کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے. اتنے پتھر برسائے, نبی علیہ السلام اتنے زخمی ہوئے کہ حضور جو ہے لہو لہان ہو گئے اور حضور کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. نبی علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر عتبہ اور شیبہ ان کے باغ کے پاس پہنچے اور ایک انگور کے خوشے کے نیچے حضور نے پناہ لی. تو عتبہ اور شیبہ اگرچہ نبی علیہ السلام کے دشمن تھے, لیکن یہ حالت دیکھ کے ان کو ترس آ گیا, اور انہوں نے ایک تھال میں کچھ انگور رکھ کے اپنے ایک غلام کے ہاتھ ان کو بھیجا. وہ غلام تھا عیسائی, اس غلام کا نام تھا ادناس. اس کے ہاتھ بھیجا کہ ان کو کھلائیں. تو وہ غلام آیا اور آ کر کہا کہ یہ میرے مالک نے آپ کو بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نے سلام کیا اس کو, تو وہ بڑا متعجب ہوا. اس نے کہا کہ اس طرح کا سلام تو یہاں کوئی نہیں کرتا. تو جواب دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سے شہر کے ہو تم؟ اس نے کہا نینوا کا ہوں, بابل کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ, وہ شہر تو اللہ کے بندے یونس بن متا علیہ السلام کا تھا. تو وہ جو غلام تھا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا آپ کیا جانتے ہیں یونس بن متا علیہ السلام کے بارے میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا وہ میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. تو جب اس غلام نے یہ سنا تو نبی علیہ السلام پر اسی وقت ایمان لے آیا. بہرحال بہت مدتوں کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ پر کوئی دن ایسا بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سخت ہوا ہو آپ پر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ, تمہاری قوم میں سے طائف والوں نے میرے ساتھ جو کیا نبوت کے 10ویں سال, تو وہ دن ایسا تھا کہ وہ دن مجھ پہ بڑا سخت تھا, اور میں سخت غمگین اور زخمی حالت میں ایک طرف چلا جا رہا تھا سر جھکا کے کہ آسمان سے مجھے کسی نے آواز دی. میں نے دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام تھے. انہوں نے آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو بخوبی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا. دیکھا تو دوسرا فرشتہ ساتھ میں تھا, اس نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, آپ مجھے حکم دیں کہ یہ جو شہر ہے طائف پہاڑوں کے درمیان واقع ہے, میں ان پہاڑوں کو ملا دوں, یہ لوگ چکنا چور ہو جائیں گے اور ان کی نسل کبھی یہاں پر آباد نہیں ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں کرو, یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا, ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کی تقویت اور قوت کا باعث بنیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین تھی کہ نبی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے. بہرحال دن گزرتے رہے, یہاں تک کہ نبوت کا 11واں سال شروع ہوا. مکہ میں سال میں 2-3 میلے لگتے تھے بڑے بڑے, جس میں پورے شہروں سے جو ہے لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور کھیل تماشے اور خوب کاروبار ہوا کرتا تھا. عکاظ کا میلہ کہلاتا تھا. ایک عکاظ کا میلہ تھا, ایک ذوالمجنہ کا میلہ تھا, اس طرح تھا. تو عکاظ کا میلہ نبوت کے 11ویں سال لگا, اور یثرب مدینہ سے کچھ کلومیٹر 300 کلومیٹر غالباً دور ایک شہر تھا چھوٹا. تو وہاں کے کچھ لوگ مکہ آئے اس میلے میں.
اور 6 لوگ تھے تقریباً. ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی اطلاع ملی تھی. اچھا, یثرب میں 5 قبیلے آباد تھے جن میں سے 3 یہودی تھے اور 2 مشرک تھے. جو مشرک قبیلے تھے ان کا نام تھا بنو اوس اور بنو خزرج, اور جو یہودی قبیلے تھے ان کے 3 نام تھے, ایک بنو قینقاع, ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ. تو ان مشرک قبیلوں نے یہ سن رکھا تھا یہودی قبیلوں سے کہ نبی و آخر الزمان آنے والے ہیں اور ان کی یہ خصوصیات ہیں. تو نبی علیہ السلام میں وہ خصوصیات انہوں نے محسوس کر لیں. ان 6 لوگوں نے, بڑے سردار تھے یہ. تو جب یہ یہاں پہنچے تو اس سوچ پہ کہ کہیں یہودی یہاں پر نہ آ جائے اور ہم سے پہلے فوقیت نہ لے لیں, نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. اپنے قبیلے میں گئے, مسلمانوں کے قبیلے وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا, ان کی خصوصیات بتائیں, ان کی کرامات بتائیں, ان کی برکتیں بتائیں. تو اگلے سال 12 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے اسی میلے میں, اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ, ہمارے ساتھ کسی شخص کو آپ بھیجیں تاکہ آپ کے دین کی تعلیمات ہمیں سکھائے, تو ہمارے باقی قبیلے بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف ان کو بھیجا. مشہور صحابی ہیں, اور ان کا جو ہے پس منظر یہ ہے کہ بڑے امیر گھر سے تعلق رکھتے تھے, اور اتنے امیر تھے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے. غلام ان کا کام بھاگ دوڑ کے کیا کرتے تھے. لیکن یہ ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہوتے ہی ان کے والد نے ان کو عاق کر دیا, اپنی جائیداد سے نکال دیا. غربت میں گزرنے لگے, نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. پھر جب یہ وفد آیا سن 12 ہجری میں 90 میں, تو نبی علیہ السلام نے ان کو مدینہ یثرب بھیج دیا. یہ وہاں گئے, وہاں جا کے تبلیغ کی انہوں نے, اور پورا اوس و خزرج ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوا. اور بعد میں ان کا غزوہ احد میں انتقال ہوا. تو سورہ احزاب میں پھر میں آپ کو ان کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا. بہرحال اگلے سال پھر جو ہے یہ 83 مرد اور جو ہے 2 عورتیں جو ہے پھر یہ میلے میں آئے, اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اور جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہاں 2 قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں, کفار کا یہاں ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے, تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینے یثرب چلے جاؤ. اچھا, نبوت کے 12ویں سال ہی صحیح روایت کے مطابق رجب کے مہینے میں 27 رجب کو نبی علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ معراج ہوئی. اور انشاءاللہ اس موضوع پہ ایک الگ ہم ویڈیو کلپ بنائیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے باقی سارے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی, اور لوگ 2 3 3 4 4 گروپ بنا کر اپنا سارا مال و اسباب جو لے جا سکتے تھے وہ لیا, گھر بار چھوڑ کر, اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لوگوں نے شروع کر دی. کفار نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان 1 1 2 2 3 دن کر کے نکل رہے ہیں, یہاں سے جاتے جا رہے ہیں, تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر ہمارے خلاف جو ہے وہ جنگ کر دیں اور ہم پر حملہ کر دیں. چنانچہ ان لوگوں نے اس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اپنے دارالندوہ میں, جو کہ قومی پارلیمنٹ ہاؤس تھا ان کا, اور نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے وہاں پر ایک میٹنگ رکھی اور اس میں بڑے بڑے کافروں کو دعوت دی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہجرت کے واقعات اس کے بعد شروع ہوں گے, اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان فرمائیں گے. تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.